خواتین و حضرات، میں آج میرے اندر ایک اس طرح کی فیلنگ ہو رہی ہے جب آج سے 31 سال پہلے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ہمیں زمین دی گئی جوہر ٹاؤن میں. صرف کھیت تھے وہاں، لاہور سے کافی جوہر ٹاؤن باہر تھا، سڑک بھی وہ صحیح نہیں جاتی تھی، ٹوٹی ہوئی سڑک تھی. تو مجھے یاد ہے میں نے یہ کھیت دیکھے، 20 ایکڑ کی زمین تھی، اور ایک مجھے بڑی اچھی فیلنگ آئی کہ یہاں میں تصور کیا ایک پہلا پاکستان کا اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل. اور وہ پھر جب سفر شروع ہوا تو ہر قسم کی مشکلات آئیں. کئی دفعہ ایسے دن ہوتے تھے جب کہ لگتا تھا کہ اب آگے ایک دیوار آ گئی، اب آگے نہیں پروجیکٹ جا سکتا. اور اسی طرح اس سے 20 سال بعد میں نے سوچا تھا میاں والی میں ایک ٹیکنیکل کالج بنا دوں. کیوں ٹیکنیکل کالج؟ کیونکہ میاں والی میں نوجوان بے روزگار تھے، منشیات کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے کہا ٹیکنیکل کالج بناؤں گا، ان ہنر سیکھیں گے. تو کوئی زمینیں دکھاتے تھے مجھے، کوئی زمین، کوئی. پھر میں نے مجھے جدھر آج نمل یونیورسٹی بنی ہے اس زمین پہ مجھے لے گیا. سامنے ایک لیک تھی، پیچھے پہاڑیاں اور بیچ میں یہ زمین تھی. تو وہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ زمین دیکھی تو ٹیکنیکل کالج سے میں سوچا کہ یہاں تو یونیورسٹی بننی چاہیے. اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا یونیورسٹی کا، سب نے کہا نہیں بن سکتی، کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی دیہات کے اندر نہیں بنی، صرف گورنمنٹ یونیورسٹیز دیہات میں بنتی ہے. اور لیکن وہ جو جگہ اتنی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہے، تو میں نے سوچا ٹیکنیکل کالج کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے، وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے. اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے. سب نے کہا جی کہ آپ کو فیکلٹی، آپ کو پی ایچ ڈیز، آپ کو پروفیسرز ملیں گے نہیں جو اس ویرانے کے اندر جائیں گے. اور آج جو میں نے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں دیکھا ہے، میں ایک ایسا آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یہ جو ہم نیا پاکستان کا تصور کرتے ہیں وہ یہ نیا پاکستان مجھے یہاں نظر آ رہا ہے. کیا نیا پاکستان کیا ہے؟ بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے، برے حالات ہیں. وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں، کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ اسی طرح کراچی کے اندر مثلا فلڈ آئے ہوئے ہیں، تو آپ وہ بیچارے لوگوں کے اتنا پانی آیا ہوا، آپ چاہیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں، تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا؟ تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں، اس کو قرضے دینے ہوں، اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے، قرضے لے ملک چلانے کے لیے، تو جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرتا ہے، خرچے کم کرتا ہے، تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا. یہ تو دنیا کی تاریخ ہے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو. دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا. جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھ گیا، پہلا آدمی تھا، تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے. تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں گا. تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑھ چکے ہیں اس پہاڑ کے اوپر، لیکن ایڈمنڈ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا. تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے. ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ جج ناٹ
what a person is. Do not judge a person by what he is. Judge him by what he aspires to be. उसकी ख्वाब क्या है? अगर मेरी ख्वाब सिर्फ ये है कि मैं क्लब क्रिकेटर ही बनना है, तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर तो नहीं बनूंगा. तो जो भी ऊपर जाता है ये याद रखें, ज़िंदगी में बड़े काम करता है, उसकी सोच बड़ी होती है. किसी ने सोचा ही था ना कि इंसान को चांद पे जाना होगा. सब लोग दुनिया हंसते थे. मेरी ज़िंदगी में मैंने बड़ों को सोचा कि क्या मजाक करें, चांद पे जाना है. कोई कहता था दुनिया ख़त्म हो जाएगी. हम एक जुना बाप के साथ गया जुमे के खुतबे पे, वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी अगर वो चांद पे चला गया. तो होते सारे ऐसे दीवाने ही बड़े काम करते हैं. जो ह्यूमन माइंड है, जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, अशरफुल मखलूक़ात, फरिश्तों को भी कहा था इंसान के सामने झुको. अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि मैंने इसको वो पावर दी है, नॉलेज दी है जो तुम्हें भी नहीं दी. लेकिन वो हम पहचानते नहीं, क्योंकि हमारी एम्स ही बड़े छोटे होते हैं, हमारी सोच ही बड़ी छोटी सी होती है. सोच होती जी पावर में आए, अपनी शुगर मिल्स लगा ली, फैक्ट्रियाँ लगाई, पैसा बनाए, लंदन में बड़े बड़े घर ले लिए. हमारी सोच इतनी रह जाती है और वो फिर हम उतने ही इंसान रह जाते हैं. बड़े सोच वाले महातिर मोहम्मद, नया शहर उसने बनाया है आज मलेशिया में, देखने वाला शहर है, जो उनका कैपिटल है, ये महातिर मोहम्मद ने बनाया. तो जब वो शुरू कर रहा था लोगों ने कहा जी फेल हो जाएगा, इतना खर्चा किधर से आएगा. आज अब उसको जाके देखें. और इसी तरह दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, पहले वो बड़ी ख्वाब होती है. तो ये जब मुझे पता चला रावी प्रोजेक्ट का, तो उन्होंने कहा जी बड़ी पहले से सोच थी. वो लोग ये सोच रहे थे, उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी अपना मुल्क नहीं था. उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी कि वो कितनी दौलत बनाते हैं पावर में आके. वो कभी भी नहीं बना सकते बड़ी चीज़ें, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकते. बड़ा काम जब भी आप बड़ी ख्वाब के पीछे जाते हैं, सबसे पहले मैं बार बार आपको एक फ्रेज़ बताता हूँ, किश्तियाँ जला के जाते हैं. मतलब कि जब आप उसके पीछे जाते हैं तो फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं होता, फिर ही इंसान का पोटेंशियल निकलता है. जब इंसान फैसला कर लेता है कि मैंने अब ये करना है और कोई पीछे का रास्ता नहीं, फिर इंसान के अंदर से जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, जो ताकत दी है, वो तब ताकत निकलती है. जब आप पीछे आधा रहो, अच्छा जी अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूँगा, कभी कुछ नहीं, बड़ा काम नहीं हो सकता ऐसा. ये बड़ा मुश्किल काम है. ये जो एक पूरा नया शहर बनाना है, आसान काम नहीं है. इसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी. मैं अभी भी सोच रहा था मैं कि किधर किधर से रुकावटें आएंगी. रुकावटों ने आना है, लेकिन ये हम फैसला कर लें कि ये शहर लाहौर की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है. लाहौर की ज़रूरत इसलिए है कि जिस तरह लाहौर फैलता जा रहा है, ये अनसस्टेनेबल है. इस लाहौर के अंदर जो 40% लाहौर कच्ची आबादियाँ हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो किधर रहेंगे. किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि हमारी जो माइंड सेट है पाकिस्तान का, वो एलिटिस्ट माइंड सेट रहा है. हम जो मुल्क अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर सका, उसकी वजह ये क्या है कि सारे फैसले करते हैं छोटे से तबके के लिए. जब ये हुआ कोरोना का, तो मैंने पहले दिन जब मुझे कहा ना जी लॉकडाउन लगा दो, वो देखें जी इटली में भी लग गया, उधर भी लग गया, स्पेन में भी, और देखिए अब इंग्लैंड भी लगा रहा है, तो आप भी लॉकडाउन कर दें. तो मैं बार बार एक सवाल पूछता था कि लॉकडाउन तो हम लगा दें, लेकिन वो दिहाड़ीदार, वो गरीब लोग, वो कच्ची बस्तियों में, उनका क्या बनेगा. किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको फिक्र ही नहीं थी कि इनका क्या बनेगा. किसी ने ये सोचा ही नहीं कि जब आप एक जो आदमी मजदूरी करके, दिहाड़ी करके बेचारे अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको जब आप बंद कर देंगे, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, वो बच्चों को कैसे खिलाएगा. लेकिन अपना सोच रहे थे, छोटा सा तबका अपना सोच रहा था कि मैं तो इमरान खान तो जनाब ज़मान पाक या बनी गाला में आराम से बड़े घर में रह रहा हूँ, मेरे लिए तो लॉकडाउन कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो बल्कि छुट्टी है. सरकारी नौकरों की तो छुट्टी थी, घर आराम से बैठ जाए.
ان کو تو تنخواہیں مل رہی تھیں. کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کا کیا ہوگا. اور وہی نریندر موڈی نے ہندوستان میں اس کا نہیں سوچا. آج ہندوستان میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو اکانومی گری ہے وہ ہندوستان کی گری ہے, کیونکہ 4 گھنٹے پہ نوٹس پہ اس نے ملک بند کر دیا. بیچارے غریب لوگ, وہ جو دیہاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے, وہ کتنے 100 میل چل کے جا رہے ہیں, بیوی بچے غریب لوگ بھوکے, کیونکہ وہاں کی رولنگ ایلیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے. یہ ہے پاکستان. پاکستان بنا تھا, ایک بڑا عظیم خواب تھا, ایک فلاحی ریاست, مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم ایک خواب تھی, وہ کہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی. غریب لوگ تھے. جب مہاجر گئے ادھر مدینہ, تو کسی کے پاس بڑے تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بڑی مشکل گزارا کیا, لیکن تب بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی, اس کے غریب کمزور طبقہ, ان کے بیواؤں, ان کے یتیم, ان کے غریب, اسٹیٹ نے ذمہ داری لی. اور میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ اس لیے وہ ایک عظیم قوم بنے. اس لیے نہیں کہ پہلے پیسہ آیا اور پھر انہوں نے غریبوں کا کیا. انہوں نے پہلے فلاحی ریاست بنائی, پھر اللہ کی برکت آئی, اور انہوں نے دنیا کی ایک وہ انقلاب لے کے آیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور چائنا نے, ماڈرن ڈے چائنا نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر کیا, چائنا بھی دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی عظیم پاور ہے. ساری دنیا اسے خوف زدہ ہے کہ آگے یہ جس ریٹ پہ چائنا جا رہا ہے, یہ کیسے دنیا اس کا سے کمپیٹ کرے گی. یہ ہے ہماری پاکستان کی خواب. ہم جب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں غریب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے, ہیلتھ انشورنس دیا ہے. کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا کہ غریب جو مشکل سے اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالتا ہے, تو ایک بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کدھر سے پیسے لے کے آتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس انشارہ پنجاب اور کے پی میں ساری ہم سب کو کور کریں گے ہیلتھ انشورنس سے, اور شروع کر دیا ہم نے. دوسری چیز, ہمیشہ میں یہ جب سے جی ٹی روڈ سے ہم وہ پرانے راوی کے پل سے جاتے تھے داتا صاحب کے پاس, وہ سڑکوں کے اوپر بیچارے فٹ پاتھ کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں. سارا وہ اس کا جو ڈیزل کی وہ جو ساری وہ ان کے اوپر آ رہی ہیں ٹرکوں کی, کیوں رات میں سارے ٹرکس آتے تھے, ساری مٹی وہ ان کے اوپر آ رہی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لیے ہم کچھ کر دیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا, کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ انسان ہے. آج انشاءاللہ جو ہم نے پناہ گاہ شروع کی, اب ہم نے پناہ گاہ کے سٹینڈرڈ سیٹ کرے ہیں کہ وہ پناہ گاہ کے اندر سٹینڈرڈائز ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے بیچارے غریب آ گئے تو ان کو کوئی کھانا, ان کا کھانا سٹینڈرڈائز ہوگا. ان کے لیے باقاعدہ صاف کپڑے, ان کے بیڈ شیٹ صاف ہوں گی, ان کے غسل خانے صاف ہوں گے, ان کو گرم پانی ملے گا, ان کو انسان بنا کے ہم انشاءاللہ رکھیں گے. ان کو بھی کہیں گے کہ یہ آپ کا پاکستان ہے. اور اسی طرح یہ جو ہم نے اب ہماری کنسٹرکشن کے اندر نئی ہاؤسنگ کی ہے, افورڈیبل ہاؤسنگ, پہلی دفعہ پاکستان میں, پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی, یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لیے جو ہماری ہاؤسنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں, باقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤسنگ رکھیں گے, باقاعدہ ان کے لیے ہم نے پیکج دیا ہے 30 ارب روپے کا, ان کو سبسڈائز کر کے گھر دیں گے. ان کے لیے ہم کم انٹرسٹ ریٹ 5% انٹرسٹ ریٹ پہ, اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹرسٹ پہ, یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار غریب طبقہ مزدور ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں. اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا, اس میں باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں, وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے, انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی ایلیویشن, غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے. 200 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا. کبھی پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں رکھا, جس میں کئی چیزیں ہیں, قرضے دیں گے سستے سود کے بغیر,
ہنر سکھائیں گے, اسکالرشپس دیں گے, اور اس کے اندر یہ بھی ہے, اور دے رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دیہات کے اندر خواتین کے لیے, ان کے لیے بھینسیں, گائے, تاکہ وہ اپنے گزارا کر سکے, اپنی زندگی بہتر کر سکے, پروٹین لیول اوپر کر سکے. پھر پہلی دفعہ سٹنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے, باقاعدہ ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے. یہ جو بچے جو خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قد بھی نہیں پورے ہوتے, ان کا ذہن بھی نہیں بنتا, وہ بھی پہلی دفعہ اب ہم نے لانچ کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں سٹنٹنگ کے خلاف ایک پورا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی یہ احساس پروگرام سے کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے آخر میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں لاہور سٹی کا, یہ جس طرح عثمان نے بتایا کہ اس کے جو لاہور کا پانی کا مسئلہ یہ بہت شدید اور تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کی واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے. تو یہ جو بنے گی لیک اور یہ واٹر فرنٹ بنے گا, اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ لاہور کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ ریچارج ہوگی, پانی اوپر آئے گا. پھر جو سیوریج سسٹم ہے, جو لاہور میں سارا سیوریج جاتا ہے راوی میں, اور راوی سے سارا سیوریج نیچے تک جاتا ہے, اور اس سے اتنی بیماریاں ہیں. سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ سے پوچھا کہ وہاں کا جو پانی ہے وہ زیادہ تر اس میں آرسینک ہے, یعنی وہ لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جس سے مزید بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہیپیٹائٹس بڑھتا جا رہا ہے. تو پہلی دفعہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے, راوی میں جو پانی جائے گا وہ صاف کر کے بھیجیں گے. میں جب شروع میں سنگاپور گیا تو سنگاپور میں جو مین دریا جاتا ہے اس کے بیچ میں سے, وہ بالکل کالا تھا, سیوریج تھی وہاں. وہی دریا 10-15 سال کے بعد ہم نے دیکھا وہ مچھلیاں تھیں, صاف پانی تھا, انہوں نے صاف کر دیا اپنا. تو اس لیے یہ جو آج آپ راوی دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر پانی بھی اور آئے گا, اس کے اندر جو سارا لاہور کا پانی ٹریٹ کر کے پھر راوی میں آئے گا. تو راوی کا بھی ریجوونیشن ہے, ایک راوی بھی ایک پھر سے ایک دریا بنے گا, اور کم از کم نیچے جو پانی جائے گا لوگوں کے اندر بیماریاں نہیں پھیلائے گا. لیکن اس کا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ماڈرن سٹی کے اندر اب ہم اس طرح بنائیں جو کہ جس کو کہتے ہیں گرین سٹی. اس کے اندر باقاعدہ کدھر جس طرح 60 لاکھ درخت اگیں گے, وہ جو ہماری بلڈنگز بنیں گی, باقاعدہ سیوریج سسٹم, ویسٹ ڈسپوزل, پھر جو کلسٹرز ہوتے ہیں, آئی ٹی کا علیحدہ, جو اب بالکل انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے, اس کے لیے علیحدہ سینٹر ہوگا, ایجوکیشن سینٹر. یہ پوری پلانڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے. اور یہ جب آپ ایک ماڈل سٹی بناتے ہیں تو اس کو دیکھ کے پھر باقی بھی شہر اپنی سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے شروع کرتے ہیں. تو جو لاہور میں ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے, انشاءاللہ وہ اگلے فیز میں اس طرف بھی جائیں گے. میں پھر سے عثمان آپ کو اور راشد عزیز جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ, یہ پروجیکٹ میں سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت بڑا انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اندر, نیشنل انٹرسٹ ہے. میں یہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے اپنی ٹیم پوری کریں. آپ کا پورا آفس فنکشنل ہونا چاہیے, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, باہر انٹرسٹ زیادہ ہے, اور کوئی ڈیلیز نہیں آنی چاہیے اس کے اندر. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پرابلمز آئیں گے اس میں, جب بھی آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں پرابلمز آئیں گے, لیکن جو بھی پرابلمز ہوں گے آپ کا سی ایم آفس بھی پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا, اور پھر پرائم منسٹر جو ہمارا پورا ادھر سے پوری آپ کو, جنرل حیدر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پوری آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پوری سپورٹ کرے گی کہ کسی قسم کے آپ کے پرابلمز آئیں. یہ جو ایریا بنے گا یہ سارا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, اس میں سارا جو پیسہ آئے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا. صرف گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے, ان کے لیے بیسک انفراسٹرکچر بنا دے, سڑکیں بنا دے, جو آج آغاز کر دیا ہم نے. اور اس کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ یہ سارا پروجیکٹ کھڑا ہوگا. اور اس میں جو سب سے آپ دیکھتے رہیں گے سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو اس میں انویسٹ کریں گے آ کے, وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اساس ہے اوورسیز پاکستانیز, بیرون ملک پاکستانیوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا, اور سب سے زیادہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی. بہت شکریہ.